السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم اپنا موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اور سمجھ کے لیے ہم نے سبق کا اس کو ہم نے مختلف اس کے پورشن بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کویسچنز کے لحاظ سے۔ پہلا جیسے ہم کویسچن ہوتا ہے ہمارا تعارف قرآن، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تعارف قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ اس سبق میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں اور ہمیں کیا کیا چیزیں بتانی ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ اس کی میں نے 10 ہیڈنگز آپ کی بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 10 ہیڈنگز کے تحت آپ تعارف قرآن جو ہے وہ بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بتانا ہے کہ لفظ قرآن کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ قرآن جو ہے قرأت سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اس طرح قرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے تعارف۔ تعارف میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں صورتیں کتنی ہیں، کتنے پارے ہیں، اس میں کتنے رکوع موجود ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنی مکی صورتیں ہیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں۔ ہم ہر ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بھی لکھیں گے تو ہماری ایک پیراگراف آرام سے اس میں ڈیولپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اسے 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 30 پارے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مکی اور مدنی صورتیں دونوں موجود ہیں۔ 114 اس کے اندر صورتیں ہیں ٹوٹل، 540 رکوع ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک اور قول کے مطابق جو ہے 558 رکوع بھی کہے جاتے ہیں، اور 7 منزلیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں یہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 87 ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 114 صورتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں اور اس کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں جو سبع قرأت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 7 طریقوں کی تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی طریقہ ہم کہیں گے یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ تمام طریقے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ہم چیز لیتے ہیں، اگلا جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کی عرصے میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تیسری ہیڈنگ ہماری آتی ہے نزول قرآن کا آغاز اور وحی۔ نزول قرآن کا آغاز کب ہوا؟ نزول قرآن کا آغاز جو ہے 610 عیسوی میں ہوا، اور اس کی جو ابتدائی آیات تھی وہ سورہ علق کی پہلی جو 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ والی 5 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی، اور غار حرا میں جو ہے وہ سب سے پہلے ان پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس طریقے سے آغاز وحی ہوا۔ اس کے بعد ہم اگلی ایڈی میں لکھیں گے آخری وحی کون سی تھی، تو آخری وحی جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری قرآن کریم کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہے وہ بلا شبہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ عبور شریعہ میں رہنمائی پر مشتمل ہے، یہ زندگی گزارنے سے متعلق وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے، مسائل کے حل بتائے گئے ہیں۔ تو یہ بیٹا ایک پورا ضابطۂ حیات ہے ہمارے لیے، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے قرآن جو ہے۔ قرآن کریم کا مقصد ہے انسان کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تعلیمات جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے لکھے، وہ اس قرآن کے اندر لکھ کر ان تک پہنچا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کا اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی کہ قرآن کا موضوع۔ قرآن کا موضوع جو ہے انسان اور انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ بنائی۔ اگلی آپ کی ہیڈنگ آتی ہے کہ قرآن مجید
ہدایت دینے اور رہنمائی کرنے والی کتاب۔ بلا شبہ بیٹے، بلا شبہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ہمیں اس راستے کی طرف لے جاتی ہے، اس راستے کی طرف لے کے چلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن پاک جو ہے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واضح اس میں قرآن پاک میں کیا ہے، ہدی للناس ہے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص بھی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، اسے صحیح راستہ ملتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت اس کی دونوں سنور جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات۔ بلا شبہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، جس میں موت سے لے کے پیدائش سے لے کے موت تک جو ہے اور ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ تمام حالات اور قوائف اور مرنے کے بعد کے حالات بھی اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ طہارت و پاکیزگی، شادی بیاہ، غمی خوشی، نشست و برخاست، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، معاشرے میں رہنے کے طریقے، حکومت کرنے کے طریقے، غرض ہر چیز اس کے اندر بہت مدلل انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اگلی آپ کی ہیڈنگ آتی ہے دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب۔ بلا شبہ قرآن پاک جو ہے اپنے سننے والوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، متاثر کیے بغیر نہیں رہتی، کیونکہ اس کا ایک نام نور ہے، اور نور جو ہے وہ ایک ایسی کشش ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے والوں کے دلوں کو پلٹ دیتی ہے، وہ انہیں اللہ کی راہ پر لگا دیتی ہے، انہیں ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، انہیں تاریکی سے روشنی میں کھینچ کے لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ کی ہے شفا بخشنے والی کتاب۔ قرآن کریم جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ دونوں کو شفا دیتی ہے، دونوں کو طاقت دیتی ہے، ایک آپ کہیں کہ انسان کو ہر لحاظ سے صحت مند بنانے والی کتاب ہے، جس کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے سے بیمار شفا پاتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم قرآن میں وہ نازل فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگلی آپ کی ہیڈنگ ہے بیٹا عزت اور عظمت عطا کرنے والی کتاب۔ بے شک تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی اور سچے دل سے عمل کیا، مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، وہ مسلمانوں کا بہت سنہری دور گزرا، ٹھیک ہے، اور دنیا کی اقوام میں ان میں عزت اور عظمت اور بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب قرآن کو یکسر فراموش کر دیا اپنی زندگیوں سے، تو اب ہم جو ہے وہ تباہی کے کس دانے پہ کھڑے ہیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مستفید ہونے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔